اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے گزرے ہوئے پچھلی رات کے مبارک لمحات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی امریکہ میں علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ حضرت مولانا صوفی عبداللطیف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جامعۃ المدینہ تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی حلقے میں مدنی پھول سابق آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان کی شرکت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے میں شرکت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مدنی انعامات و مدنی قافلہ اور مدنی تربیتی کورس میں داخلوں کا سلسلہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نگران پاک امجدی کابینہ کی شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نگران جیلانی کابینات کی فاتحہ خوانی و دعا اور مدنی حلقے میں مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ دار المدینہ للحفاظ کے امتحانات کا سلسلہ زمزم نگر حیدرآباد میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سینئر صحافی محمود شام سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مجلس آئی ٹی کی بک سروس، مطالعے کا شوق پیدا کیجیے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مدنی قافلوں کے مسافر عاشقان رسول کی ساؤتھ افریقہ میں مدنی حلقے میں شرکت۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی، جبکہ نفلی روزے کی سحری کا بھی سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ کی مبارک متبرک مصروفیات مختصراً پیش خدمت ہیں۔ دبوہی ہند خواجہ دانائی کابینہ، پاک ترمیزی والے بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، پاک چشتی کابینہ والے بھی آ گئے ہمارے ماشاءاللہ۔ پیارے پاپا جان، کیا میں پگڑے کو اپنی چاکلیٹ کھلا سکتی ہوں؟ مرغا بھی کھڑا ہوا ہے، بکرا اور مرغا دونوں کو تھوڑا تھوڑا کھلا دو، مگر اپنی چاکلیٹ نہیں۔ امی اور یا ابو کے پیسے لے کر اگر نہیں کھائے تو پھر امی ابو سے اجازت لے کر آپ کھا لیں۔ میں نے کارٹون دیکھنا چھوڑ دیا، اب میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، مدنی منع نے کارٹون دیکھنا چھوڑ دیا، مدنی چینل دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دیکھتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو مدنی منع کو اور ان کے امی ابو کو جنہوں نے ایسی تربیت دی۔ امید ہے انہوں نے ہی دی ہوگی تربیت۔
اور دیگر مدنی منوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ بھی کارٹون دیکھنا چھوڑ دیں. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، کارٹونوں کا نظارہ کچھ نہیں. مسجد میں بڑے اور چھوٹے بلند آواز سے بات کرتے ہیں، کیا مسجد میں بلند آواز سے بات کری جا سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. مسجد کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ مسجد کو بلند آوازوں سے بچاؤ، بچوں سے، پاگلوں سے، بلند آوازوں سے مسجد کو بچانے کا حکم ہے. تو مسجد میں یہ لوگ جو چیخ چیخ کے باتیں کرتے ہیں، بلکہ چیخ چیخ کر نہ بھی کریں، ویسے ہی اگر دنیا کی باتیں کریں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حدیث شریف میں کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. یہ آج کل ایک بس یوں سمجھیے کہ وہ چندہ کرنے کا ایک طریقہ لوگوں کو آ گیا ہے. سماجی ادارے بھی اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، دینی ادارے بھی اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، بعض مدارس والے بھی اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اور بے شمار شرعی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے قربانی جو لوگ کروا رہے ہیں ان کی تو قربانی ہو جانے کے بہت چانسز ہیں. بہت پیچیدگیاں ہیں اجتماعی قربانی میں. جو ذمہ داران یا سائیں سن رہے ہیں وہ مہربانی کر کے چندے کے لالچ میں نہ پڑیں. آپ اپنی آخرت بیچ کر چندہ نہ کریں، مہربانی کر کے. چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، دیوانے چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایمان پر استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایمان پر استقامت کے لیے ایمان کی اہمیت خوب اجاگر کیجئے، دعا بھی کیجئے، اس کے اوراد بھی پڑھیے. جو چیزیں ایمان کو برباد کرتی ہیں اس کی معلومات کیجئے، جس کا ایک ذریعہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب کا غور سے پڑھنا بھی ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی عمر کم یا زیادہ لکھواتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے؟ جان بوجھ کر اگر یہ جھوٹ لکھواتے ہیں تو یہ جھوٹ تو ہے نا، دھوکہ دینے کے لیے لکھواتے ہیں تو دھوکہ بھی ہے. وہ جھوٹی تاریخیں لکھوا کر بچے کو اسکول داخل کرواتے ہیں، حالانکہ اس کا ایفیکٹ زندگی بھر پڑتا ہوگا. پھر اسی تاریخ سے شناختی کارڈ، اسی تاریخ سے پاسپورٹ بنتا ہوگا. زندگی بھر وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ میری عمر یہ ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مناجات افطار براہ راست پیش کی جا رہی ہے. اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول بھی دے رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے. حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکوی کی خدمت بابرکت میں ایک عورت نے عرض کیا، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا. اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو
خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ٹامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو خواب سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بہت غمگین ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خواب میں لڑکی کو دیکھا تو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے ہم پہ اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی سیکریمنٹو کیلیفورنیا امریکہ میں علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ نیز آپ نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے۔ سنت کی بہار آئی صحرائے مدینہ میں، سنت کی بہار آئی صحرائے مدینہ میں۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ اوکاڑا پنجاب پاکستان میں خطیب پاکستان حضرت مولانا شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی صوفی عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دیگر علماء کرام کے ہمراہ تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا، طلباء سے ملاقات فرمائی اور اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا بھی موجود تھے۔ اوکاڑا چلتے ہیں۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سابق آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان کے حج پر روانگی سے قبل مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور سابق آئی جی پنجاب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔
اکثر مدنی چینل دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چینل ہے کہ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ چینل دیکھ سکتا ہے، اور الحمدللہ اس میں اتنی اصلاح ہے معاشرے کی کہ جو امیر اہل سنت کا نعرہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اصلاح کرنی ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو اصلاح کرنی ہے، تو یہ مدنی چینل بہت حد تک اس نصب العین کو پورا کر رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بہت ترقیاں دے، اور یہ جس طرح امت کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت کامیابی اس پہ عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے پاک ہاشمی کابینہ رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ سرحدی ضلع پنجاب پاکستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی انعامات تو مدنی قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس کے داخلوں کا سلسلہ ہوا۔ آپ بھی ان داخلوں کے مناظر ملاحظہ کیجئے، جذبہ بھی پیدا فرمائیے ان کورسز میں شرکت کا۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں۔ گزشتہ دنوں نگران کابینہ نے پاک امجدی کابینہ کے ڈویژن سخی زمان شاہ شہر چمبڑ باب الاسلام سندھ پاکستان کے تاجر سلیم آرائی، سیاسی شخصیت حسین بخش اور دیگر تاجر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ دعوت اسلامی کی خدمات سے انہیں آگاہ کیا۔ پیش ہیں آپ کی ملاقاتیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران پاک امجدی کابینہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مویشی منڈی میں مدنی حلقہ، شخصیات سے ملاقات، اور اب عید قربان قریب آ رہی ہے، یہ بتائیے کہ شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کے کیا تاثرات تھے، اور عید قربان کے حوالے سے آپ کی کابینہ میں کیا تیاریاں ہیں؟ الحمدللہ عز و جل، پچھلے دنوں ہم نے جو مختلف مقامات پر مدنی حلقے لگائے، جس میں شخصیات، تاجران اور مویشی منڈی میں جو حضرات تھے ان سے ملاقات کا جو سلسلہ رہا، اس میں الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ اہلک گھوڑے سوار ہندی زبان میں بھی تقسیم کیا گیا، ان کو پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو 10 روزہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ رات کو مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، اس کی دعوت بھی پیش کی گئی کہ اس کو بھی دیکھا جائے تاکہ اس میں بھی علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد، اسی کے ساتھ ٹنڈو الیار، چمبڑ، نصرپور، ٹنڈو جام وغیرہ میں الحمدللہ اس وقت زور و شوق کے ساتھ اجتماعی قربانی اور چرم قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ نگران جیلانی کابینات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے حویلیہ شہر خیبر پختونخوا پاکستان میں محمد جنید عطاری کے والد مرحوم کے لیے فاتحہ و دعا کی۔
نیز نگران جیلانی کابینات اور نگران پاک تبرانی کابینہ نے سرسب پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی ہواؤں میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی، جبکہ نگران تبرانی کابینہ نے شنکیاری کے قریب خوبصورت پہاڑوں کے بیچ واقع شہر جبڑ میں قربانی کی کھالے دعوت اسلامی کو دینے کا اسلامی بھائیوں کا ذہن بنایا۔ نگرانی جیلانی کابینات نے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بیعت بھی فرمایا۔ ملاحظہ کیجیے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار دارالمدینہ للحفاظ کے امتحانات کا سلسلہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں ہوا۔ طلباء نے شرکت کی، اپنی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آپ بھی مناظر امتحانات ملاحظہ کیجیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں سینئر ایڈیٹر اور تجزیہ نگار محمود شام صاحب سے ملاقات کی۔ سینئر و معروف صحافی دعوت اسلامی کو کتنا چاہتے ہیں، ان کے تعریفی کلمات سے اندازہ لگائیے اور یہ مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اسلام جمیں سلامتی، محبت اور پیار سکھاتا ہے، یہ گانگت سکھاتا ہے، اور اسی محبت یہ گانگت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام سے محبت کرنے والوں کے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بڑی تسکین ہوتی ہے یہ سن کر کہ دعوت اسلامی کی طرف سے لوگوں کو اولیاء کرام، صوفیاء اعظام کی تعلیمات کی روشنی میں بہت سے شعبوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کی طرف سے ایک ایسا مثالی کردار پیش کیا جا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے، آپس میں پیار اور محبت بڑھانا ہے، زندگی کو آسان کرنے کے لیے اور علم سے دلوں کو منور کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بہت زیادہ قبولیت کا شرف حاصل کریں گی اور انسانوں میں بھی محبت بڑھائیں گی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کے تحت چلنے والی ویب سائٹ کی بک سروس میں موجود PDF فائلز میں بک مارکنگ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس خصوصیت کے ساتھ ابتداءً شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب رفیق الحرمین اور عاشقان رسول کی 130 حکایات سمیت دیگر کتابیں مختلف زبانوں میں آن لائن کی جا چکی ہیں۔ اس فیچر کے اضافے کی وجہ سے کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنے والے اب دعوت اسلامی کی PDF فارمیٹ پر کتابوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کتب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے books.dawatislami.net۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی
دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مجلس آئی ٹی کی ایک نئی پیشکش جو آج ہم نے مدنی خبروں میں شامل کی ہے، بک مارکنگ کے حوالے سے، بالخصوص ان بکس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتب و رسائل، جیسا کہ ہم نے مدنی خبروں میں بھی سنا، اور بالخصوص اشارہ کرنا ہے ایک اہم ترین رسالے کی جانب، ابلق گھوڑے سوار۔ امیر اہل سنت کا یہ وہ نادر کتابچہ ہے جس میں قربانی کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس رسالے میں امیر اہل سنت نے قربانی کے جانوروں کے وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس رسالے کا مطالعہ کیجئے۔ قربانی کی جاتی ہے، گوشت کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو نہیں کھائے جاتے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس رسالے میں گوشت کے وہ 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے ان کو بھی بیان کیا ہے، اور قصاب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس رسالے میں مدنی پھول پیش فرمائے ہیں۔ اس رسالے کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ عاشقان رسول نے دوران مدنی قافلہ تاجر مدنی حلقے میں امزم کولوو ایسٹرن کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں شرکت کی۔ افریقہ میں ہونے والا مدنی حلقہ دیکھیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے، جبکہ بروز اتوار سپہر 3 بجے نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ذلہ العالی سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، جس کا عنوان ہے قاتل بیٹے۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے لیے رو رو کر دعائیں۔ بعد از ولادت آغوش مادر میں تحفظ پانے والا پسر، باپ کی انگلی پکڑ کر پہلا قدم اٹھانے والا بیٹا، وہ جس کی درازی عمر کے لیے ماں باپ ہمہ وقت دعا گو رہتے ہیں، لیکن وہ کون سا لالچ ہے کہ جوان ہو کر وہی بیٹا اپنے ماں باپ کی سانسیں چھین لیتا ہے۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ آپ جان سکتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ذلہ العالی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 13 اکتوبر بروز اتوار سپہر 3 بجے لرزہ دینے والے سنتوں بھرے بیان میں، جس کا موضوع ہے قاتل بیٹے، تمام عاشقان رسول سے اس سنتوں بھرے بیان میں شرکت کی مدنی التجا ہے۔ نیز یہ سنتوں بھرا بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، جبکہ سپہر بعد عصر سلسلہ عبرتناک خبریں مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ترجمہ کنز ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ موت عمر دیکھ کر نہیں وقت پر آ جاتی ہے۔ عبرت کے واقعات کو تماشا بنا لیتے ہیں، ہم بھول کر رہے ہیں۔ جہاں میں ہوں کیا وہاں یہ نہیں ہو سکتا؟ موت سے فرار نہیں، سلنڈر پھٹا، گاڑی میں آگ لگ گئی، بسیں تباہ ہو گئی، ٹرینوں کی ٹرینیں الٹ گئی، دھار کر کے گرے جہاز، اوہ جہاز گر گیا۔ تم بھی تو جہاز میں سفر کرتے ہو، اس بس میں بیٹا بڑے تیز بھگاتا ہے، 5 منٹ پہلے پہنچائے گا، کہاں 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 کہاں، ہم ڈرتے ہی تو نہیں، روڈ پار کرتے کرتے واقعہ ہو جاتا ہے۔
شارٹ کٹ مت لیجیے اس طرح کہ نہ جانے کتنوں کی زندگی کا وہ شارٹ کٹ بن جائے۔ ارے واہ ارے واہ ارے واہ، ارے کیا موٹر سائیکل چلاتا ہے، گر گیا۔ میرے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو اللہ نہیں بولا جائے گا، نہیں بولا جائے گا۔ بھائی بھائی کہتا ہوں ابو میرا بھائی بچے گا۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آپ بھی منڈی آتے تھے اور ایک بہت مشہور جانور ہوا تھا، آپ نے اس کو لیا تھا، خریدا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کو قربان کرنے کی نیت تھی، اور وہ نعتیں بھی آپ اس کو سناتے تھے، وہ اشبار ہوتا تھا۔ اگر اس جانور کا قصہ جو ہے اگر سنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہوا یوں کہ ایک بار فجر کے وقت مجھے پتہ نہیں وہ خیالات آنے شروع ہوئے کہ 7 حصے والا جانور لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایک حصہ تو میرا، ایک بچوں کی امی کا، تو ایک فلاں بیٹے کا، تو ایک گڈو کا، تو ایک پپو کا، اور اگر اب بھی بچ گئے تو مرحومہ دادی جان کا ایک حصہ، مرحوم دادا جان کا حصہ، اب بچ گیا تو پھر یہ کہ چلو بھائی ایک حصہ سرکار کا کر دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں، میں اس پر رو رہا تھا، میں مطلب میری بس ایک عجیب مطلب سوچ بن گئی۔ میں نے کہا یار یہ کیا، یعنی ہم سب اپنے حصے مزے سے بانٹ لیے، اب بچ گیا تو یہ سرکار کا، یہ کیا؟ میری دھن چڑھ گئی۔ میں نے بولا نہیں یار یہ غلط کر رہی ہیں لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میرا بس چلتا تو سب سے بہترین جانور منڈی کا میں اس کو خریدتا اور اس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا، سرکار کے نام کا۔ سب سے بہترین بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو مطلب یہ نہیں کہ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں، ہم تو الفاظ تو پیش کرتے ہی ہیں۔ کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا نظر کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سونا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو جب ہم الفاظ تو یہ پیش کرتے ہیں کہ دل بھی تمہارا، جان بھی تمہاری ہے، اور جب جانور لیتے ہو 7واں حصہ وہ بھی جب خاندان میں سے بچ جاتا ہے تو ہم یہ سرکار کی نظر کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پورا سب سے بہترین دنیا کا جانور جو وہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں، پھر بھی حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ اچھا بابا، یہ بڑے بڑے جانور تو بہت دکھائیں، ٹھیک ہے نا،
کوئی 20 لاکھ کا ہے, کوئی 15 لاکھ کا ہے, کوئی 10 لاکھ کا ہے, کوئی 25 لاکھ کا ہے. اب میں باپا ایک یہاں پر آ کے نا تھوڑا ایک حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے کہ اب میں جانور جو ہے خود لے کر آؤں. تو باپا میں ابھی یہیں پہ رکیے گا, میں خود جانور لے کر آتا ہوں. ہم نے کہاں جانا ہے باپو, آپ ہی نہیں جانا ہے. لبیک. ہم یہی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بابا میں ہم خود لے یہی کر ہیں, آتا ہوں فکر اس کو مت نا. کرو. جی آپ کو میرے جیسا جانور پکڑا آپ نے, بیچارہ کچھ بولے ہی نہیں, بولے تو اس کی چلے نہیں. یہاں سے پکڑنا ہے. نہیں پاپا یہ بھی چل نہیں رہا ہے. دیکھیں پاپا ارے یہ تو گینی ہے. اسی طرح کا کیا ہاں ہے, گینی لگ رہا ہے. یہ چھوٹی سی ایک ہے. ہاں یہ گینی. اب یہ اس کے آگے اتنے بڑے بڑے جانور دیکھ کے پاپا یہ چھوٹا تھا تو رکو بھائی رکو, مووی بن رہی ہے. بھائی یہ ہے باپو, آپ کی بھی جو سمجھ آ رہا ہے بنا دے جاؤ آپ کے ہاتھ میں. جی رکے بھائی. دیکھیں بابا کتنا اچھا اس کو تیار کیا ہوا ہے نا. تھوڑا سا آگے آ جائیے, آگے آئیں. دیکھیں بابا کتنا اچھا اس کو تیار کرا ہے, پھول لگائے. کیمرہ مین کو قریب بلانے کے بجائے اس کو کیمرہ مین کے پاس لے کے جا رہے ہیں. کیمرہ مین بھاگے گا, ہم کہاں جائیں گے؟ مدینے. انشاءاللہ. جی لے کر آئیں اس کو, اس کے ساتھ. یہ بھی چل نہیں رہا ہے, پتہ نہیں. اب یہ ٹانگوں کو بھی پورا نہیں آئے گا اس کا. چلیں. ہاں بابا یہ دیکھیں, اس کے آگے بہت ہی چھوٹا سا لگ رہا ہے. اگر ہم اس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں, اس جانور کی آگے سے دکھائیں بھائی ذرا. ٹھیک ہے آ جائیں. اگر ہم رکیں اگر بابا ہم اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کیا اس کے اندر چیزیں چیک کرنی ہیں؟ اگر عمر چیک کرنی ہوگی اس کی. عمر کتنی ہے بھائی اس کی؟ 2 دانت دکھا رہے ہیں. 3 سال ہے پاپا اس کی, باقی سیٹ ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال ہے, یہی ہوا نا؟ جی بقول. کیونکہ یہ اچھا یہ بتا رہے ہیں باپا ادھر ایک بڑی ایک عجیب بات پتہ چلی ہے. یہ جتنے بھی جانور کھڑے ہوئے نا, جو کوئی 20 لاکھ کا ہے, کوئی 15 لاکھ کا ہے, ان سب میں سب سے بڑی عمر کا یہ جانور ہے. مگر 2 دانت کا ہے. پیچھے والے سے بھی, آپ سے بھی. جیسے عورتوں کی عمر نہیں بڑھتی نا, لڑکیوں کی, تو یہ قربانی کے جانوروں کی عمر بڑھتی نہیں ہے. یہ پکی عمر کا بھی بعض اوقات بولتے ہیں کہ 2 دانت کا ہے. پکی عمر کا 8 دانت میں ہوتا ہے, ریٹائر ایج جس کی ہو جاتی ہے. تو یہ گینی اگر ہے, یہ گینی معلوم ہوتا ہے, تو گینی 2 دانت میں اس کی جان بنتی نہیں ہے. بونی نسل ہے, بونی نسل بابا, یہ بونی نسل بتا رہے ہیں. گینی بونی گینی ہے ویسے قسم اس کی, تو یہ ہو سکتا ہے یہ بونی ہوگا. تو گینی کے بارے میں تو اتنا سن رکھا ہے کہ وہ 2 دانت میں وہ جان نہیں بنتی اس کی, کم از کم 4 دانت ہوتے ہیں. جب یہ گول اس کا بدن پھولتا ہے, اور یہ قیمتی جانور ہوتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے. بھول گیا ہوں اس کے نہیں بتائیں. باپو اس کے ریٹ نہیں بتائے آپ نے. 42 بن والا نہیں, اس کے بھائی اس کے ریٹ کیا ہے؟ اس کے 2.5 لاکھ مانگ رہے ہیں پاپا. اچھا اچھا, میں نے معلوم بھی کرا میں لگ کتنے گئے اس کے, تو بولے یہ نہیں بتاتے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.